کیونکہ جب انسان کو آسائش ملتی ہے نا، پھر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، خدا کو اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کی ضرورت پیسہ پورا کر رہا ہوتا ہے، تو خدا کی ضرورت اسے نہیں رہتی۔ جب انسان تکلیف میں آتا ہے نا، پھر اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ بھی سارے نہیں ہوتے، نصیب والوں کا حصہ ہے۔ کئی لوگ دوسری روش اختیار کرتے ہیں کہ وہ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہو گیا، اللہ نے میرا گھاری کیوں دیکھ لیا ان مصیبتوں کے لیے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور جب ہم آدمی کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اللہ کے راستے سے دور ہٹ جاتا ہے، کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ نیچرل ہے۔ دولت کے بعد تباہی تو میں نے دیکھی ہے جی، کیا دیندار طبقہ، کیا دنیا دار طبقہ۔ دولت کے بعد راہ حق کے اوپر رہنا یہ معجزے سے کم نہیں ہے، کیونکہ جب انسان کو آسائش ملتی ہے نا، پھر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، خدا کو اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کی ضرورت پیسہ پورا کر رہا ہوتا ہے، تو خدا کی ضرورت اسے نہیں رہتی۔ جب انسان تکلیف میں آتا ہے نا، پھر اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ بھی سارے نہیں ہوتے، نصیب والوں کا حصہ ہے۔ کئی لوگ دوسری روش اختیار کرتے ہیں کہ وہ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہو گیا، اللہ نے میرا گھاری کیوں دیکھ لیا ان مصیبتوں کے لیے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی کا ذکر ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو بالکل نا امید ہو جاتا ہے، دل چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ بڑی حیران کن بات ہے، انسان کتنا ناشکرا ہے۔ اگر کسی شخص کو 40 سال کی عمر میں کوئی غم پہنچا ہے، وہ کہتا ہے میری تو زندگی برباد ہوگی۔ کیسے برباد ہوگی؟ 40 سال تو تم نے اچھے گزارے، وہ کیسے برباد ہو گئے؟ ہاں، آنے والی کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہو، یہ کہنا کہ میری زندگی برباد ہو گئی۔ 40 سال تم نے زندگی انجوائے کی ہے، کئی لوگوں کی تو عمر بھی 40 سال نہیں ہوتی ہے، وہ کیسے ختم ہو گئے؟ اور پھر اس ایک واقعے سے اگر آپ کی زندگی کے ابھی 30 سال باقی ہیں تو وہ کیسے برباد ہو گئے؟ یہ تو ایک واقعہ ہے، گزر گیا۔ عین ممکن ہے کہ چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں، چند سالوں میں اس سے بہتر کوئی معاملات ہو جائیں، اور عین ممکن ہے کہ یہی واقعہ آپ کی ہمیشہ کی کامیابیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنا دیا، جو آپ کو بعد میں پتا چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کی رات نکلے تھے تو آپ تو تکلیف میں تھے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، آپ مکہ شریف کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف رخ انور کر کے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو مجھے سب سے بڑھ کر محبوب تھا، لیکن افسوس تیرے رہنے والے مجھے اس شہر میں رہنے نہیں دیتے۔ ظاہر ہے 52 سال نبی اسلام کے شہر مکہ میں گزرے ہیں، مدینہ شریف میں تو آپ نے اپنی زندگی کے آخری 11 سال گزارے ہیں۔ ہمیں 52 سال کی عمر میں اپنا شہر چھوڑنا پڑ جائے ہمیشہ کے لیے، کتنا مشکل فیصلہ ہے، لیکن اسی مشکل فیصلے کے ساتھ اتنی بڑی کامیابی جڑی تھی کہ 13 سالہ مکی دور میں صرف 125 بندے مسلمان ہوئے، اور اگلے 13 سال کے اندر، جن میں سے 11 سال نبی اسلام کے اور 2.5 سال اور لگائے، رومنز اور پرشینز گر چکے تھے، اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا اور ایسا انقلاب آیا کہ آج پوری دنیا میں آپ کو اسلام کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ اس تکلیف کے بعد ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ جوڑی ہوئی ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ، اے نبی ان سے فرماؤ اپنے شاکلہ کے مطابق اعمال کرتے جاؤ۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، پس تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون تم میں سے ہدایت کے راستے کے اوپر ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ شاکلہ کا ورڈ اکثر ہم نے مختلف ویڈیوز کے اندر قرآن کی تفسیر میں استعمال کیا۔ شاکلہ آپ سمجھ لیں گیون سرکمسٹانسز،
وہ حالات و واقعات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں اس کے اندر آپ پرفارم کرتے چلے جائیں. دیکھیں اس کا یہ سلسلہ پیچھے جڑ رہا ہے کہ جب ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے, اور جب تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف کے ذریعے, آسائش کے ذریعے, رزق میں تنگی کر کے, رزق میں کشادگی کے ذریعے آزماتا رہے گا. آپ کا کیا کام ہے؟ اے نبی قل کل یعمل علی شاکلتہ, ان سے فرماؤ جو تمہیں شاکلہ اللہ دے رہے ہیں نا اس کے مطابق اپنے اعمال کرتے جاؤ. رب تمہارا خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ راہ کے اوپر ہے. وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ کسی شخص کو کیسے حالات دیے گئے تھے, اس کے اندر اس نے کیسا پرفارم کیا. شاکلہ سرکمسٹانسز, حالات و واقعات یہ اللہ نے دینے ہیں, اور ہر بندے کے یہ مختلف ہیں. یہ اللہ ہی ہے جو حساب رکھ سکتا ہے کہ اس شخص کو اس شاکلہ کے اگینسٹ آخرت میں کیا انعام ملنا چاہیے. دنیا میں آپ کورسز بناتے ہیں, ایک ہی کورس سے سب کو گزارتے ہیں, ایک جیسا سلیبس ہوتا ہے تو فیصلہ کرنا آسان ہے. لیکن یہاں تو ہر بندے کا جو حالات و واقعات والا معاملہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, عمریں تک ڈیفرنٹ ہیں. وہ شاکلہ اللہ نے ڈیفائن کیا ہے کہ کس شخص نے کہاں پیدا ہونا ہے, اس کے ماں باپ کون ہوں گے, کس جگہ پہ پیدا ہوگا, اس کی صحت کیسی ہوگی, اس کی آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا, اس کے ماں باپ کون ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا ہے. انہی حالات و واقعات کے اندر اس نے اپنی پرفارمنس دینی ہے. باقی اب اللہ کی مرضی ہے کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرے. اسی لیے قیامت کے دن نیکیاں تولی جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی. دنیا میں ہم نمبر گن کے کسی کو پاس یا فیل کرتے ہیں, لیکن قیامت والے دن اس کے اعمال کے مطابق جو فیصلہ ہونا ہے وہ تول کر ہونا ہے, گن کر نہیں ہونا. عین ممکن ہے کہ ایک شخص کی ایک نماز کسی دوسرے شخص کی 1000 نمازوں پہ بھاری ہو. گنتی میں وہ 1000 ہے اور اس کی ایک ہے. اللہ نے اسے حالات و واقعات ایسے دیے. میں نے اکثر ایک بڑی موٹی سی مثال دی ہے کہ ایک وہ شخص جو گرمیوں میں جون جولائی کے سخت مہینے میں سڑک کے کنارے کھدائی کرتا ہے, اور اس کا ٹھیکیدار اسے یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ مزدوری چھوڑ کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے, اور اس کا ذریعہ معاش وہی ہے, اور وہ شخص اپنی مزدوری کے دوران وہیں پر کپڑا ڈال کے نماز پڑھ لیتا ہے. عین ممکن ہے کہ اس کی ایک نماز کسی ایسے شخص کی 1000 نمازوں پر بھاری ہو جسے اللہ نے ایسے حالات و واقعات دی ہیں کہ وہ بیت اللہ شریف کے پاس واکنگ ڈسٹنس پہ رہتا ہے, اور اس کا ذریعہ آمدن بھی بہت اچھا ہے, اور وہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے ساری نمازیں حرم شریف میں ادا کرتا ہے. وہ شاکلہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا جائے. اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ کون راہ ہدایت پہ ہے, کون جو ہے وہ 50 نمبروں میں سے 45 لے سکتا تھا لیکن اس نے لیے 20, اپنے آپ کو خراب کر لیا. اور کون تھا جو لے ہی بیچارہ 20 سکتا تھا حالات و واقعات میں, اور اس نے 15 لے لیے اور وہ کامیاب ہو گیا, کیونکہ اس کے حالات و واقعات اسے اجازت نہیں دیتے تھے. ہر ایک بندے کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن اس کی بنیاد پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرائض میں کوئی ٹالرنس موجود ہے کہ جو غریب آدمی ہے تو اس نے 2 نمازیں پڑھنی ہے, اور امیر آدمی ہے تو اس نے 5 پڑھنی ہے. فرائض پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. باقی جو نٹی گریٹیز ہیں, خشوع خضوع ہے, ظاہر ہے وہ ہر بندے کا معاملہ ڈیفرنٹ ہی ہوگا. ایک بندہ مزدور ہے, اس سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ روزانہ اٹھ کے آخری پیر وہ تہجد کی نماز پڑھے گا یا قیام اللیل رمضان کا کرے گا. وہ بیچارہ پورا دن مزدوری کرتا ہے, اس کو جو اللہ نے حالات و واقعات دی ہیں اس میں وہ مشکل سے فرض پورے کر لیتا ہے. بس اس نے اپنا فرض ادا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اب آخرت والے دن اس کے حالات و واقعات کے مطابق اس کے لیے فیصلہ کر دے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. آمین.